کل تک فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیلنے والا اسرائیل حماس کے آپریشنل اقصی طوفان کے بعد آج مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے والوں کی ایئرپورٹ پر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ پورے کا پورا اسرائیل، اس کے اندر حماس کا خوف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ فلسطینیوں کے گھروں کو خاک میں لانے والا اسرائیل فلسطینی کے ایک ہی حملے سے گھٹنوں پر آ گیا۔ کل تک اپنی طاقت کا پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے والا اسرائیل فلسطینیوں کی طرف سے دیے گئے منہ توڑ جواب کے آگے روتا گڑگڑاتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے انوکھا اور پہلا واقعہ ہے جس نے اسرائیل کو پوری دنیا میں شرمسار کر دیا۔ جو اسرائیل آج تک گھر میں گھس کر مارنے کے لیے مشہور تھا، حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کر نہ صرف اس کے ہائی کمانڈ آفیسر کو گھسیٹ کر لائے بلکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بھی طوطے اڑا دیے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کے قبضے غزہ کے گرد لگی باڑ کو اکھاڑ پھینکا۔ ہفتے کی صبح کو نکلنے والا سورج جب بادلوں کو چیرتا ہوا باہر نکلا تو دنیا کی اس کی روشنی میں ایک ایسا طوفان دکھائی دیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طوفان کی شروعات حماس کے 5000 میزائلوں سے ہوئی۔ اس کے بعد جیسے جیسے فلسطینی لڑاکوں کے قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ہی اسرائیل کتنا ہی طاقتور تھا، اس کی ہوا نکلتی جا رہی تھی۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ 70 سالوں سے جو دنیا فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی چیخو پکار اور فریاد کو نہیں سن پا رہی تھی، وہی دنیا آج اسرائیل کی چیخو پکار کو سننے لگ گئی۔ آخر اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ہے کیا؟ اس کے پیچھے کون سی عوامل ہے؟ کیوں ماضی میں اسرائیل فلسطین پر اپنی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ماضی کے کچھ اوراق کو کنگالنا ہوگا۔ اگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔ دنیا عرب کے بڑے ناسور اسرائیل کی، جس نے اپنی شیطانی ذہنیت اور مسلمانوں کے خلاف غضب غصے کی وجہ سے ساری اسلامی ممالک کے درمیان دراریں ڈال رکھی ہیں۔ اس کے حدود اربع کی اگر بات کریں تو اس کے شمال میں لبنان، جنوب میں مصر، مشرق میں اردن اور فلسطین، جبکہ مغرب میں بحر روم یعنی میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ اس کا کل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی قومی زبان عبرانی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں عربی زبان بھی کثرت سے بولی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا 80% انٹرنیٹ اور آن لائن میڈیا اسرائیل کنٹرول کرتا ہے؟ اس میں بڑے بڑے نیوز چینل مثلاً CNN، BBC اور مختلف میڈیا آن لائن ویب سائٹ جس میں علی ایکسپریس، Amazon.com اور فائور جیسی ارننگ ویب سائٹ قابل ذکر ہیں۔ اس کی کرنسی نیوز شکل ہے اور ایک اسرائیلی شکل پاکستانی 72 روپے کے برابر بنتا ہے۔ فلسطین ایک وقت میں کچھ یوں دکھائی دیتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا گیا اور آج کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان 3 قومیں آباد تھیں۔ 1948 سے پہلے دنیا پر کسی اسرائیلی ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ آج یہ ریاست اپنی چالاک ذہنیت اور بے پناہ پیسے کی بدولت دنیا کے 80% ممالک پر کسی نہ کسی صورت اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادی مالی طور پر مشکلات میں تھے تو یہودیوں نے اس شرط پر ان کی مالی امداد کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام عمل میں لائیں گے۔ چنانچہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی اس بات پر پلاننگ ہوتی رہی۔ اس وقت پھر فلسطین میں موجود یہودیوں نے پوری دنیا میں اپنے ہم فرقہ لوگوں یعنی یہودیوں کو یہاں اکٹھا ہونے کی دعوت دے دی تاکہ وہ اکٹھے ہو کر ایک الگ ریاست کا خیال وجود میں لا سکیں۔ اسی دوران یورپ میں زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے متحد کرنا تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فلسطین جیسی مقدس سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مقام یہودیوں کے لیے دی ہولی لینڈ کہلاتی تھی۔
جہاں خدا کی جانب سے قوم یہود پر ان کی شریعت نافذ کی گئی۔ چنانچہ پوری دنیا میں موجود بڑی تعداد میں یہودیوں نے اس جگہ کا رخ کیا۔ جب یورپی یہودیوں کی پہلی لہر یہاں آ کر آباد ہوئی، جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ 1917 کا دور ہے جب برطانیہ نے یہودیوں کی علیحدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی، جس کے بعد فلسطین میں یہودی نو آبادیوں میں تیزی آ گئی، جس کے سبب یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات شدت اختیار کر گئے اور صورتحال جنگ تک جا پہنچی۔ ایسی صورت میں برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو علیحدہ ریاستوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یروشلم جو کہ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس تھا، اس کو UN نے اپنے زیر انتظام لے لیا اور ایک آزاد بین الاقوامی علاقے کا درجہ دے دیا گیا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تحریر میں کچھ یوں الفاظ درج کیے تھے کہ آج تاریخ مجھے ظالم اور لاکھوں یہودیوں کا قاتل سمجھتی ہے، مگر ایک دن آئے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ میں صحیح تھا۔ میں نے تقریباً 90% یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دیا ہے اور صرف 10% یہودی اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان یہودیوں نے جس ملک کے اندر بھی پناہ لی، انہوں نے وہاں فتنے اور فسادات کو جنم دیا، جس کی وجہ سے انہیں دنیا سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہودی لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہٹلر نے قتل کیا، یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ اس پر بہت سے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ آیا اس وقت 6 لاکھ یہودی پوری دنیا میں موجود تھے بھی یا نہیں۔ 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل معرض وجود میں آئی، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد اس نے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جن کو UN کے پارٹیشن پلان میں فلسطین میں شامل کیا گیا تھا۔ فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم پر اردن، غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا، جبکہ فلسطین کے 78% علاقے جس میں مغربی یروشلم بھی شامل ہے، اس پر اسرائیل قابض ہو گیا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 1967 میں ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کا نقشہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا۔ اب پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ حالات کچھ معمول پر آنا شروع ہوئے، مگر پھر بڑی تعداد میں یہودی ویسٹ بینک اور غزہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جدوجہد سامنے آئی۔ اسی اثناء میں ایک مسلح تنظیم پیپل لبریشن آرگنائزیشن PLO کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا مقصد کسی بھی ممکن ذرائع سے فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا، مگر بات پھر یہی ختم نہیں ہوئی۔ مزید یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین آباد کیا جانے لگا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ نتیجتاً فلسطین میں بغاوت نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں حماس کا قیام عمل میں آیا۔ 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی جانب سے اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایریا A کو مکمل فلسطینی قبضے میں دیا گیا، ایریا B کو مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی قبضے میں دیا گیا، جبکہ ایریا C کو مکمل طور پر اسرائیلی قبضے میں دیا گیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ درپیش آیا۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ ایریا C جو کہ اسرائیلی قبضے میں دیا گیا تھا، وہاں بڑی تعداد میں زرعی زمین کے ساتھ ساتھ پانی اور معدنیات کے وسائل موجود تھے، جبکہ فلسطین کنٹرول کے علاقے میں ایسے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسرائیل نے فلسطینی نقل و حمل کو محدود کرنے کے لیے ویسٹ بینک میں جگہ جگہ دیواریں اور چیک پوسٹیں قائم کر دیں۔
2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار تو ہو گیا مگر ویسٹ بینک میں آبادکاریاں جاری رکھی۔ غزہ میں حماس طاقت میں آ گئی اور فلسطین حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں دو علیحدہ حکومتیں تھیں۔ اسرائیل نے غزہ کا گھیراؤ کر لیا اور ہر قسم کا زمینی، بحری اور فضائی راستہ بند کر دیا۔ 6 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا اور امریکی سفارت خانے کو تل اویو سے یروشلم منتقل کر دیا۔ یہ حرکت یونائیٹڈ نیشن کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اب 2023 میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کچھ یوں نقشہ پیش کرتی ہے۔ 8 اکتوبر 2023 کو حال ہی میں حماس نے اسرائیل پر 1 گھنٹے میں 5000 سے زائد راکٹوں سے حملہ کر کے متعدد اسرائیلیوں کو جہنم واصل کیا اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر جوابی حملے شروع کر دیے اور دھمکی دے ڈالی کہ حماس کو اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ جو اسرائیل 70 سالوں سے فلسطین کا خون بہا رہا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ بڑی قیمت چکانی پڑے گی تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کون سی بڑی قیمت؟ جس دیش کے لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر اس نے در بدر ٹھوکریں کھانے پر اور کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا، جن فلسطین بچوں کو بڑا ہونے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، فلسطین کی عوام تو 70 سالوں سے اس قیمت کو چکا رہی۔ اب لگتا یوں ہے کہ جیسے اسرائیل کی باری ہے۔